بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جن دواؤں میں الکحل کی آمیزش ہو، الکحل کی ملاوٹ ہو، کیا ان دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ الکحل بنیادی طور پر نشہ آور مادہ ہے جو حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا، کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اور شراب سے دوا بنانے کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ کہا تھا انہ لیس بدواء ولکنہ داء، کہ شراب سے اگر تم علاج کر رہے ہو تو یہ دوا نہیں بلکہ یہ بیماری ہے، اس لیے علاج کے طور پر شراب کا استعمال ہماری شریعت میں کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو دوا بنانے والی کمپنیاں ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اکثر کمپنیاں غیر مسلم ہیں اس کے ذمہ دار، جن کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، اس لیے جیسے چاہتی ہیں الکحل کا استعمال کرتی ہیں دواؤں میں۔ البتہ اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ اگر الکحل کی مقدار کم ہے اور اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، یعنی اپنی اصلی شکل اس کی باقی نہیں رہتی ہے، تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔ جب تک ہمیں الکحل سے خالی دوائیں نہیں ملتی ہیں تب تک ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا، اور یہ ضرورت کے تحت ہوگا۔ اور اگر الکحل کی مقدار زیادہ بھی ہے تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ ضرورت ہے، اور قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت جو ہے نا حرام چیز کو بھی حلال کر دیتی ہے، تو اس ناحیہ سے ضرورت کے تحت اس دوا کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا۔ یہاں پر ایک پیغام ہوگا تمام مسلم کمیونٹی کے نام، کہ آخر ہم اپنی نئی نسل ایسی کیوں تیار نہیں کرتے جو حلال دواؤں کا ہمارے لیے بندوبست کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے دوا بنائیں۔ ہم مجبور کب تک رہیں گے؟ کب تک دوسروں کے دست نگر بنے رہیں گے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے بیچ ایسے افراد پیدا کریں جو ہمارا علاج خود کریں، ہمارے لیے دوا بنائیں، اور پھر وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر کے یہ کام اپنے ذمے لینا ہے، اور جب تک کہ وہ آسانی نہیں مل پاتی ہے تب تک کہ ہمارے لیے ایسی دواؤں کا استعمال کرنا ضرورت کے تحت جائز ہوگا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔